اس سے پہلے کہ آیات بتاؤں کہ قرآن مجید میں وہ آیات کیا کہہ رہی ہیں میاں بیوی کے تعلقات میں دو تین باتیں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عربی لفظ جو ہے قرآن مجید میں شوہر کو کہتے ہیں بعل، جیسے شوہر اردو کا لفظ شوہر، عربی کا لفظ بعل، اور انگلش میں ہسبینڈ۔ اور ایک اور ورڈ قرآن مجید میں وہ الفاظ کون کون سے استعمال ہوئے ہیں مرد اور عورت کے لیے، وہ میں الفاظ بتا رہا ہوں کہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے مرئی، المرئی، اس کو آدمی کہہ لیں آپ، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اور زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے رجال، رجال کہتے ہیں مرد کو۔ اور پھر ایک استعمال ہوا ہے لفظ زوج، جوڑے، یہ مرد کے لیے، یعنی مرد کے لیے بھی عورت جو ہے زوج ہے، اور عورت کے لیے بھی مرد جو ہے زوج ہے۔ ہماری اردو لینگویج میں، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں زوجہ، لیکن عربی میں دونوں کے لیے زوج استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے جیسے ہمارے یہاں جینڈرز ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث، یعنی میسکولن اینڈ فیمنن، یہ بھی ورڈ، یہ لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے مذکر اور مؤنث۔ تو عربی میں یہ سارے جو ورڈز ہیں یہ ایک مرد کے لیے یا میسکولن جو ہے اس کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ رجال، بعل، زوج جوڑا، اور مذکر۔ اسی طرح عورت کے لیے استعمال ہوا ہے ورڈ نساء، سورہ نساء ایک سورت بھی ہے وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے امرات، امرات بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عورت لفظ جو نساء ہے وہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ امرات بھی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور عورت غیر شادی شدہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے نساء، اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی نساء استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ امرات جو ہے وہ ایک عورت کے لیے استعمال ہوا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے، اور غیر شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یہ کامن جینڈر بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے ایک ورڈ زوج ہے، وہ اردو لینگویج میں زوجہ ہم کہتے ہیں بیوی کو، اور وہ بھی عربی میں زوج عورت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تو میں نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو قرآن مجید میں مرد اور عورت، ہم تو ایک اردو میں ایک لفظ کہہ رہے ہیں مرد اور ایک عورت، اور اسی طرح شوہر جب کہیں گے تو وہ ہو جائے گا بعل، اور بیوی کے لیے عورت عربی میں نساء، بیوی کے لیے ایز سچ جیسے بعلہ کر دیں اس کے اگر، تو بعل شوہر ہو گیا، بعلہ بیوی ہو گئی۔ نارملی ایسا نہیں ہوا، قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن زوج کے ازواج، بیویاں تمہاری یا جوڑے تمہارے، اس طرح استعمال ہوا ہے، امرات بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہ باتیں آپ جب اب قرآن مجید میں جو آیتیں آئیں گی تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بیسیکلی ان آیتوں سے کہ کلچر جو ہے ہمارا، ٹریڈیشنز ہیں، کلچر ہے، اور جب رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتا ہے، یہ ساری باتیں، تو ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں، لکھ لیں، سورہ حجرات 49 اس کی 13 آیت پڑھوں گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے تخلیق کیا، اور ہم نے تم سب کو امتیں، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوں اور ایک ہی زبان بولتے ہوں، یعنی شعوب، اور قبیلوں میں، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی نسب اور روایت سے جڑے ہوئے ہوں، میں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ کرم والا اکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ ہے، تقوی حفاظت کرنے والا۔ بے شک اللہ علم رکھنے والا، جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانیت کو ایک مذکر سے، خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مذکر سے اور ایک مؤنث سے بنایا۔ اچھا، اب یہ جو مذکر عربی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور انثی جو استعمال ہوا ہے مؤنث، یعنی میل یا فیمیل یا میسکولن یا فیمنن، یا اردو میں مذکر اور مؤنث،
یہ آدمی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دوں, ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا, جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی بچپن میں سکھایا گا کہ میسکولن اینڈ فیمنن ہیڈنگ ڈالتے ہیں, مذکر کون ہے, مؤنث کو. اب آپ بتائیے کرسی مؤنث ہے, مذکر آپ لکھتے ہیں کرسی مؤنث ہے, تو وہ بیسیکلی اوپر ہیڈنگ جو ہے نا میسکولن فیمنن, کہ آسمان مذکر ہے مؤنث, کرسی مذکر ہے مؤنث, سمجھ رہے ہیں آپ. اسی طرح مذکر مؤنث جب اللہ استعمال کر رہا ہے تو وہ مرد عورت نہیں کہہ رہا. اگر ایک مرد سے اور ایک عورت سے ہم سب پیدا ہوئے تو ہم سب بہن بھائی ہو جائیں گے. تو قرآن مجید میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا. وہ ہے رجال, مرد کو کہتے ہیں, اور نساء کہتے ہیں عورت کو. تو اب آپ ہماری جب اپنی پیدائش میں آپ پیچھے جائیں گے تو ہمارا جو انیشل جو سپرمیٹوزوا ہوتا ہے یا سپرم ہوتا ہے, تو اس کو ہماری معاشرے میں انگریزی میں ایکس اینڈ وائی کروموزومز کہتے ہیں, میل اینڈ اے فیمیل, میسکولن اینڈ فیمنن. تو ایک مذکر مؤنث. اسی طرح ہماری نفسیات میں مذکر مؤنث. تو یہ دونوں عورتوں بھی میسکولن فیمنن ہے, ہمارے اندر بھی میسکولن فیمنن ہے. تو یہ چیز سے کہہ رہا اللہ, ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے بنا دیا, اور بنا دیا تمہارے شعوب. اب شعوب جو ہے نا, اس کا جیسے ہوتا ہے نا اردو میں ایسے شعبن ہے, اور اس کے معنی شعبہ ہوتا ہے. شعبہ سمجھتے ہیں نا, کمپارٹمنٹ, یہ فلانا شعبہ. یعنی ہماری دنیا جو ہے اور لوگ جو ہیں وہ کمپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈڈ ہیں. اور اس نے کہا کہ جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوں اور ایک زبان بولتے ہوں. اب ایک زبان بولنے والے لوگ جہاں ایک جگہ رہ رہے ہیں وہ ایک کمپارٹمنٹ بن گیا, شعبہ بن گیا. تو جتنے ملک اس پر بٹے ہوئے ہیں وہ ایک شعبہ ہے. جرمنی جائیں گے تو جرمن لینگویج ہے, سمجھ, چائنا جائیں گے چائنیز لینگویج ہے, انڈیا جائیں گے ہندی لینگویج. ہر جہاں لینگویج ایک ہوگی وہ ہو گیا شعبہ. اور دوسرا قبائل کون ہے, اور قبیلے یہ وہ لوگ ہیں اور نسب اور روایت سے جڑے ہوئے ہیں, جو اپنے اوریجن نسل اور نسب سے جڑے ہوئے ہیں. وہ کیا چیز ہے, میں بیسیکلی قرآن کی ایک اور آیت ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہے سورہ روم 30, اس کی 22 آیت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. بے شک اس کی آیتوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہاری رنگ کا مختلف ہونا, یہ آیات ہے عالمین کے لیے. دوسرا جو بات بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ کہ جو قبائل ہیں, قبائل میں زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. اب آپ دنیا میں دیکھیں کہ آپ کو رنگ گورے لوگ نظر آتے ہیں, ان کو ہم وائٹ ریس کہتے ہیں. بلیک ہوتے ہیں بالکل کالے, بالکل جیٹ بلیک, ان کو ہم بلیک کہتے ہیں. ایک کہنے کو کالے, گورے کالے. پھر ایک کہلاتے ہیں چائنیز چینی, اور ایک کہلاتے ہیں دوسرے ہمارے براؤن, ہم لوگ براؤن. اب یہ جو بیسک ریس ہے ان کو اگر آپ غور کریں تو افریقہ جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر زیادہ تر لوگ دنیا میں ریسرچ ہوئی تو کالے پائے گئے, اور زیادہ یورپ میں جو لوگ تھے وہ زیادہ گورے پائے گئے, اور یلو ریس بھی ہے اس میں. تو اس کے وہ پھر کہیں گے وہ قبیلہ اس کا, وہ کہے گا وہاں سے اوریجن. جیسے ہمارے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کہاں سے تعلق ہے, میں یہاں پیدا ہوا. نہیں, آپ کے انسسٹر کہاں سے, آپ کس خاندان. تو میں بتاتا ہوں, میں انڈیا میں میرے ابا جس شہر کے تھے دہلی کے, تو دہلی کہہ دیا میں نے. تو سمجھیں, تو یہ قبیلہ ہو گیا. اسے بلوچی ہیں, ان کے اپنے قبیلے ہیں, وہ علاقے وائز قبیلے ڈیوائیڈڈ ہیں. یا سندھی ہیں, ان کے اپنے علاقے وائز قبیلے ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈویژن جو ہے یہ آپ کی زبان اور کلر کی ریس ہے جو اللہ نے مختلف بنا رکھی ہے. اور جو اب جو ایک آیت ہے یہ پڑھتا ہوں, اس میں یہ سورہ روم 30 کی 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی آیت میں سے کہ یہ تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے تخلیق کیے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرو, اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. بے شک اس میں فکر کرنے والوں قوم کے لیے آیات نشانیاں ہیں. اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.
تمہارے نفوس، ہماری جو نفسیات ہے، ہماری جو سائیکالوجی ہے، نفسیات، اس کے اندر جوڑے بنائے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات سمجھیں آپ کہ ہماری نفسیات کے اندر جوڑے بنا رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں. یہ ہم ایسے جوڑے نہیں بن رہے جو ہمارے طور ہم. یہ آیت عام طور پہ نکاح نامے پہ اکثر لوگ لکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے سے جوڑے جو ہیں ہمارے جوڑے وہاں پتہ نہیں کہاں آسمان میں کہیں ہے، آسمان پتہ نہیں آسمان پہ بنے نا. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نفوس، آپ کی جو نفسیات ہے، آپ کی جو سائیکالوجی ہے، اس میں اللہ نے جوڑے بنائے، اور جو جوڑے بنائے تاکہ تم تسکین حاصل کرو اس جوڑے کی طرف، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دیے. یہ اب میں اس کو میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا کہ آپ کے ذہنوں میں مذکر، جب پیچھے پڑھا مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہے نا، ابھی پیچھے پڑھ چکے مذکر جوڑا، تو مذکر یا میسکولن ٹریٹ کیا ہونے چاہیے، فیمینن ٹریٹ کیا ہونا چاہیے، جو میں بیسک فنڈامنٹلز بتا رہا تھا وہ، اور قرآن میں جو بھی ہم پڑھیں گے یہ چیز ہمارے اندر ہیں. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سوائے سائیکولوجیکل ڈسٹرب پاگلوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو نارمل ذہن کے ایوریج میلز ہیں، جو نارمل ذہن کی ایوریج فیمیلز ہیں، ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کے، میسکولن اور فیمینن کے کیا صفتیں ہونی چاہیے، ٹریٹس کیا ہونے چاہیے. مرد کو دنیا میں کس طرح سمجھا جاتا ہے کیا ہونا چاہیے، عورت کو سمجھاتا ہے کس طرح ہونا چاہیے. وہ مذکر مؤنث کی ٹریٹس ہم نے قرآن میں دیکھنی ہے، اور وہ مرد کی کیا صفتیں ہیں اور عورت کی صفتیں، وہ ہماری نفسیات میں ہم کہیں گے یہ مردانہ کام ہے، یہ نسوانی کام ہے. دونوں کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن بیسک ٹریٹ فنڈامنٹلی کہا جائے گا یہ کھانا پکانا آپ کس کا کام سمجھ رہے ہیں، عورتوں کا سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک کہلاتا ہے دنیا میں ٹریٹ، فیمینن ٹریٹ، اور مردانہ کام نوکری چاکری ایک مثال ہے. لیکن اگر مرد پکانا سیکھ جائے تو کوئی نہیں برائی ہو گئی، اس کو شوق ہے سیکھ پکا دے. وہ عورت کو کام کرنے کا شوق ہے تو کر لے، لیکن کہلائے گا وہ میسکولن ٹریٹ. اگر وہ نوکری کرنا چاہ رہی ہے تو مطلب اس کو کہلائے گا میسکولن ٹریٹ. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ کے ذہن میں جو اللہ نے مذکر اور مؤنث کا جو اسٹیٹس بنا دیا ہے فنڈامنٹلی، بنیادی طور پہ، وہ آپ کو صحیح کرنا ہے. تو آپ کا جو باہر والا پیر ہے، باہر والا سامنے جو شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے، وہ بھی صحیح ہو، تب جا کے آپس میں محبت بڑھتی ہے. کیونکہ آپ نے اندر صحیح، آپ کے غلط سٹینڈرڈ ہے مرد کو ایسا ہونا چاہیے، آپ نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، اور عورت آدمی نے بنایا ہے کہ عورت ایسی ہونی چاہیے، وہ آپ نے بنا رکھا ہے. اب کیونکہ آپ نے جو قرآن میں اللہ نے جس طرح آپ کو فطرتی طور پہ بنایا تھا مذکر مؤنث ایسے ہونے چاہیے، آپ باہر اس کو دوسری اپنی پارٹنر کو اس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے اپنے ذہن کے اندر جو اللہ نے جس میں محبت ڈالی ہے وہ صحیح کریں گے. جب یہاں صحیح ہوگا تو سامنے والا آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ ہاں یہ صحیح نہیں کر رہا. جب دونوں اپنے اندر صحیح کریں گے تو آپس میں پھر وہ رحمت اور محبت ہو جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.